أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدر جلسہ مہمان گرامی علماء کرام سامعین محترم، آج کے اس تین مناسبتوں سے جو حقیقی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت اور روز جمعہ کی مناسبت سے یہ تینوں عید ہے۔ پچھلے جمعے میں جگہ صاحب نے جمعے کو ایک عید قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا، تو تین عیدیں جمع ہو گئی ہے اور ہفتہ وحدت کے آخری دن کی مناسبت سے اس مقدس اور مبارک موقع پر مولا امام زمانہ مراجع نظام آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں ہدیہ کبھی پیش کرتا ہوں اللہ اور انتظامیہ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریے اللہ، اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے سامنے یہ چند لمحات کے لیے حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک مسئلے چیزیں نے ہوئے جو چیز وہ مانگا سو سے جن خرچوں کو بھی بتا لے چیز نہیں مانگا سو سے لیکن دکان سو سے لیکن خرچوں کو بھی کے لے گیا مانگائی سے جیسا خرچوں کا ہوئے وقت کو لگتا بھی ہوتے نئے گاما سے لیکن آج ساتھ پاکر وقت کو لے اتنا بھی ہوتے رہے نہیں کیوں زمان سے ہو بتا شو موضوع کی دن سے یوں خیل نہ ہے منظر آغا لفظہ پتتا سے محبوت موضوع کو اچھی بہتر بنا شو موضوع جنہیں نام گوگی عید غدیر اکار یوں چوکرمنا سکرے سکرت حدیث کا یہ جلے مرکزی جلسوں میں نظر ثانی گیا ہو سکتے عید غدیر کب آئے نظر سو میں نامسا میں انجمن کوئی جب کہ حکم میں خش اپنا کچھ اپنا باشر سے میں حکم نظر سے تینوں بھان ایک سے مانگوان میں بھی موضوع کی بجانے کم از کم گھنٹہ سن مدارت آمین لیکن مفہوم جکڑو اپنا دیکھیں 5 منٹ آپ کا ٹائم ہے 10 منٹ آپ کا ٹائم ہے ضرور ان لوگوں نے ہر گرامل موقع خبر گزھے لیکن گرامل موضوع اتحالہ منقبت یہاں سے نابخانی موقعرنام الگ یا پردوسین مشاعر الگ یا پردوسین لیاقو علماء کو نکسل ان کا پیغام چی یوں گامی کو خبر دوستے دیر اصل پور جو کہ جلسوں مرکز جلسوں فرق ہوتی دنیا دین اسی خلقہ میں نچو کم علم کے علمی اضافہ بردوستی ظاہر ہے ہر چیزیں بات ہر چیزیں بات لیکن یہ بھی سجدے حالہ نبی شو جلسوں بانی تو یہ سجدے سونا ہے یہ ہمیں آئے چیز یہ ہمیں حدیثی سیرت کے گامی کو مفصل کرنا عقیدہ کمزور یوتھنی عقیدہ مضبوط واردوستین تاریخی نا علم میں کھل تاریخ علم واردوستین اخلاقی کمزوری یوتھن میں اخلاق انچان سے واردوستین گناہگار کنی گناہ کلا مغفرت واردوستین ثوابات کنی ثواب کنی اضافہ واردوستین اس سے ہم اشوف کو مشوف لیکن تم
کسی جگہ کسی چہرے کو دیکھ کر اطراف میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. نبی نے جو گفتگو سے دوسرے یہاں تو دوسری کا قصیدے سے الحمدللہ واقع سی باقی اس کا یہ قصیدہ چیزیں نہیں کچھ لینے کی ضرورت کوئی نہیں. دنیا ہم سے بہت کچھ لے سکتی ہے. ہمارے پاس ایسے عظیم سرمایہ ہے کہ ہم کچھ شخص سوچنا ترجنا لیکن چونس بھائی معلومات ناقص چونس. بہت ساری زبانوں میں کسی میں 3 ہے, کسی میں 4 ہے, کسی میں 5 ہے, لیکن بلتی زبان میں 12 کے 12 ہے. جن کو سن کر آج کی شاید ہم اس کو اپنے طریقی اور اس کے عربی انداز میں پیش کرنے لوگ موسیقی کو بھول جائیں گے. اتنی خوبصورت اتنی دلکش آواز ہے, اتنے بہترین قسم کے صوت سلام ہے جس اجلے سونا ہے. بہرحال موضوع میں جو اتحاد ہے امت قرآن کے بشری میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کریں. بہت کچھ لایا تھا ٹائم میں ابھی صدا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ البقرہ کی 213 آیت. کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. میں آپ کو بتاؤں انسانی تاریخ میں دیکھیں حضرت آدم سے لے کر آج تک کے انسانوں کو دیکھیں تو انسان مراحل تاریخ ارتقاء بشری کے 4 مراحل ہیں. تاریخ ارتقاء بشری کے 4 مراحل ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک کے انسانوں کو کہتے ہیں فطری انسان. فطری انسان وہ فطرت کے یعنی نیچر کے تابع ہے. شریعت کی ضرورت نہیں, نیچر کے تابع اور نیچر پر عمل کرتے ہیں. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے حیوان اور جو آج کے فزکس یا فزیکل باڈیز آج بھی نیچر کے تابع ہے. انسان بھی کافی عرصہ تک نیچر کے تابع رہے. شریعت کی ضرورت نہیں تھی, نظام الہی کی اس کو خاص ضرورت نہیں تھی, اور نیچر اور فطرت کے تابع تھے. اور اس کے بعد جب انسان معاشرتی طور پر انسان نے ارتقائی منزل کو طے کر لیا تو انسان ایک معاشرتی انسان بن گیا. معاشرتی انسان بن گیا. آگے دیکھیں انسان کے مفادات و تضادات دنیا میں آنے لگے. انسانی آبادی بڑھتی رہی. پھر انسان کے معاشرتی یعنی فطرتی انسان فطری انسان نے ترقی کر کے معاشرتی انسان بننا شروع ہو گیا. جس طرح حیوانیت کو نہیں, حیوان میں بہت سارے ایسے ہیں جو اجتماعی زندگی گزارتے ہیں, انفرادی زندگی ان کی نہیں ہوتی. جیسے آپ چوٹی کی زندگی کو دیکھیں یا قرآن مجید کی روشنی میں جو شہر کی مٹی کو دیکھیں, اس قسم کے بہت سارے حیوانات ہیں جو اجتماعی زندگی گزارے ہوئے کیونکہ معاشرتی سسٹم کے بغیر وہ اپنی حیات کو قائم نہیں رہ سکتے. اس کے بعد شہرات کے ٹکراؤ ایک دوسرے سے آگے برتری کے قابلیں یہ ابھرنے لگی تو اس وقت حضرت نوح کے زمانے سے قرآن مجید کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اب یہاں سے حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہو گئی انسان ایک شرعی ایک الہی سسٹم کو انسان کی ضرورت اب پیش آئی. اس لیے حضرت نوح سے اب نیچر سے ہٹ کر معاشرتی حیوان سے ہٹ کر انسان ایک شرعی ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے. اس لیے پروردگار نے حضرت نوح کو پہلی شریعت انسانوں کے لیے بطور عمل حضرت نوح کی شریعت نازل کی. لہذا قرآن مجید کی 2 آیتوں کے 5 سے ہے پہلی صاحب شریعت کے وقت حضرت نوح ہے. حضرت نوح سے شریعت شروع ہو. پھر آہستہ آہستہ انسان شرعی اور دینی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں آج تک آ گئے. پھر مقابلے میں انسان کی 2 قسمیں ہونے لگی. ایک مسلمان انسان, ایک کافر انسان ہو گیا. اب تک انسان ایک نیچر کے ہاتھوں میں پہلے مرحلے میں مجبور انسان تھا. شریعت جو ہی آ گئی, دین جو ہی آ گیا تو انسان ایک آزاد خیال خود مختار انسان بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد سے انسان اپنے فکر و نظر کی ارتقاء کی وجہ سے معاشرے کے اندر حیوانات سے نباتات سے اٹھ کر
حیوانات سے ابھر کر انسانی صحیح روپ میں دنیا میں زندگی گزارنے کا انسان نے طریقہ شروع کر دیا، لیکن ان تمام کے لیے راہ حل اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے انسان ایک ہی امت تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب انسان کی دو قسمیں ہو گئی، ایک کافر انسان، ایک مسلمان انسان، پھر یہاں سے ایک الہی نظام کے لیے تگدو کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں سے انسان کے اندر اختلاف شروع ہوا۔ وحدت و اتحاد انسان کی فطرت کا تقاضا تھا، لیکن مفادات کی وجہ سے انسان بٹنا شروع ہو گئے، جسے فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اب انسان دو طرح کے ہو گئے، محض آرائیاں شروع ہو گئی، توحید کے ماننے والوں کے لیے ایک الگ سا راستہ شروع ہوا، ابلیس اور شیطانی اور کافرانہ رویہ کے ماننے والوں کا الگ سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے آپ دیکھیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، یہ سلسلہ شروع سے ہے، یہ دو طاقتیں شروع سے آ گئی۔ اسی درمیان اختلاف انسانی شروع ہوا جب انسان نے حقیقی جو فطرتی تقاضا جو شریعت کے مطابق تھی اس سے شریعت کا انکار کرنا شروع ہو گیا، اختلاف انسان شروع ہوا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، انسان ایک امت واحدہ میں تھا۔ امت اسے کہا جاتا ہے، اس اجتماع کو کہا جاتا ہے جن کے درمیان میں کوئی آپس میں ایک قسم کی وحدت، اتفاق، یا ان کے درمیان میں جو اشتراکیت کا کوئی نہ کوئی پہلو گزر ہو، اس اجتماع کو امت کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا جی؟ اختلاف ہوا تو فبعث اللہ النبیین، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، مبشرین و منذرین۔ اب یہاں سے دیکھیں دو قسمیں ہونے کی بشارت اس آیت کے اندر ہے۔ جو اللہ کے ماننے والے تھے ان کو بشارت دینے والے تھے، جو انکار ربوبیت کرنے والے، انکار حقیقت کرنے والے، انکار اتباع انسانی کرنے والوں کے لیے انذار اور ڈرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہاں سے اختلاف ہوا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کے ساتھ اللہ کی کتابیں بھی نازل کی، اس لیے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ مَا اخْتَلَفُوا، تاکہ انسانوں کو کتابوں کے ذریعے سے جو اختلافی مواد ہے، اختلافی موضوعات ہے، ان کے بارے میں حق کو صحیح معنوں میں انسان تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک آ گیا جیسے لِكُلٍّ مِنْكُمْ شِرْعَةٌ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعتیں اور راستے بننا شروع ہو گئے، مسلکی بننا شروع ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے جو شریعتیں اور مناہج اللہ کی طرف سے منہج سامنے آیا تھا، اسلام سے انکار کرتے رہے اور بڑھتے رہے یہاں تک کہ انسان دنیا میں ہر قوم و قبیلے کا الگ الگ سے اختلاف شروع ہو گیا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انسان کی وجوہاتوں کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہوا۔ تو اختلافات کے جو اسباب ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جہالت کی وجہ سے انسان اختلاف کا شکار ہوا۔ نمبر دو، مفادات کی وجہ سے انسان اختلاف کا شکار ہوا۔ فکری، اگر یاد دیکھیں فکری جو انسان کے تعلیمات ہے اس کا زاویہ الگ ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اندر انسانی معاشرے میں اختلاف شروع ہو گیا۔ سوء تبلیغ کی وجہ سے انسانوں کے معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور اسی طرح تعصبات کی وجہ سے انسانی معاشرے میں لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ آپ ہے، یہ عجب ہے، یہ قوم و قبیلے ہیں، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، کہہ کر انسانوں کے درمیان اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور سب سے اہم یہ ہے انسانی معاشرے میں مفادات نے ایک دوسرے کے انسان کو دشمن بنایا، تو سازشیں شروع ہو گئی کسی کو اونچا ہونے کے لیے، ابتدائی سفر کرنے کے لیے خود کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ملا تو دوسرے جو اتحاد آدمی کو گرانے کے سازشیں کرنے لگے۔ سازشوں کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہ اختلاف کے 5 اسباب۔ اب میں آپ کو بتاؤں اختلاف کی وجہ سے انسان کے لیے اتحاد کے کیا فوائد تھے، میں تقریر آئی نہیں کروں گا، صرف 2-3 نکات پر آپ کے لیے ایک مطلب کی طرف یہ تھوڑی سی لمبی بات رہا ہوں۔ اتحاد کی وجوہات کی وجہ سے کرنی چاہیے تھی،
انسان کے لیے عام عامہ کے لیے ایک علمی پیشرفت کے لیے دو معاشی بہتری کے لیے دین اور قومی خود مختاری کے لیے اتحاد کی ضرورت تھی. 4 دشمن اور مخالفین کے مقابلے میں فتح و کامیابی کے لیے اتحاد کی ضرورت تھی. لیکن ان تمام چیزوں کو پہلی بار چیزوں میں ہضم کر کے انسانوں کے سامنے انسان سے بیانہ کر دیا. لیکن اختلافات اور نقصانات کے کیا اختلافات کو مختلف بٹنے کے کیا نقصانات ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا. تو سب سے پہلا نقصان اختلاف کا یہ ہے کہ انسان ناکامی سے دوچار ہو گیا. آج آپ دیکھیں گے کچھ چھوٹی سی مثال یہاں پر دیتا ہوں. مسلمان دنیا میں اگر ذلیل و خوار ہو گئے تو کیوں ذلیل و خوار اس لیے مسلمانوں کے پاس ایک تو علمی ہے جو علم کی میراث تھی. علامہ اقبال اپنے اشعار میں رو کے کہتے ہیں مگر وہ علم کے وہ کی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں جو دل ہوتا ہے سپارہ. مسلمان پہلے متفق تھے علمی سرمایہ کی وجہ سے متفق تھے لیکن آج یورپ اور مغرب نے مسلمانوں کی میراث کو چرا لیا. مسلمان آج غلام رہے ہوئے. کل ہی آپ دیکھیں اس سال کے نوبل انعام میں جو سائنٹسٹ بنے ہیں اب تک تقریباً 200 کچھ نوبل انعام کے مستحق دنیا میں یعنی عالمی سطح کے انسان ہیں. ان میں سے 3 یا 4 ہیں کہ مسلمان ہے باقی سارے غیر مسلم ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. یہ لوگ علم میں ہم پیچھے رہ گئے. مسلمان اگر آپ دیکھیں دوسروں کے غلام بن گئے تو اب یہ دیکھیں اختلاف کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئے. قومی مذہبی حوالے سے اگر آپ دیکھیں قومی لحاظ سے سکی اور بے عزتی اگر کسی کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کی کہیں پر کوئی عزت نہیں رہتی. کہیں کوئی عزت نہیں. پٹنے والی قوم کی کسی کے پاس کوئی عزت نہیں. مسلمان کی آج کوئی عزت نہیں. آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں اسلامی دنیا کو دیکھیں غیر مسلموں کو کے اسلحے کی منڈی ہے بازار ہے مارکیٹ بنی ہوئی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے ہماری کوئی عزت نہیں رہی ہماری کوئی غیرت نہیں رہی. مسلمان اختلافات کا شکار ہو گئے. ایک لوگ دوسرے کو نہیں دیکھو 63 سے زیادہ اسلامی ممالک اگر اتفاق ہو جائے امریکہ اسرائیل کی کیا وجہ تھی جیسے ہم نے کہا فرماتے مسلمان اتفاق ہو کر ایک بالٹی پانی اگر اسرائیل میں بہا دے تو وہ کہہ کر دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان ایک دوسرے کے اس حد تک ذلیل و خوار ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلامی ممالک کے تقریباً کوئی 28 ملکوں کے اتفاق کے لیے جو اتفاقی اور اتحاد بنائی گئی اس کی صدارت یہ امریکہ کے صدر نے کیا تھا. امریکہ کے صدر نے کیا تھا. کیا کوئی اسلامی کے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان دوسروں کی سازش کا شکار. معاشی بتائی آپ نے میری معلومات کے مطابق ابھی یورپ ڈالر کو انہوں نے ختم کر کے یورو بنایا. عالمی منڈی میں کوئی بھی اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا مال ہوتا ہے تو کم از کم 4 مرتبہ وہ ڈالر میں گردش کرتا ہے. اس کے بعد دوسری کرنسی میں وہ مال یا سرمایہ بدل جاتا ہے. جب تک اس کی اصل فائدے ہیں اور ڈالر کے ذریعے سے کمانے کے بعد پھر دوسری ملکوں میں دیتے ہیں. آج اسلامی دنیا میں کوئی کرنسی نہیں ہے کوئی بینکی نہیں ہے. آج اس کے لیے IMF کے غلام ہے یا ورلڈ بینک کے غلام ہے. کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس کوئی اتحاد نہیں ہے اتفاق نہیں ہے کرنسی نہیں ہے بینکنگ سسٹم نہیں ہے معاشی پالیسی نہیں ہے. اس لیے دشمن کی جانے کا ہے. اور آخری ہے دشمن کی غلامی اور دشمن کی دست نگر ہونا. جب اپنا کوئی نظام نہ ہوتا ہے دست نگر کسی کا ہو جاتا ہے. یہ ہے جی ہماری اختلافات کے وجہ سے آپ کو خلاصہ ذکر ہے. یہ ہے ہمارا المیہ. قرآن کی روشنی نے جو اختلاف کی وجہ سے آج سبحانی کا شکار ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. میرے نبی نے ہمیں یہ کہا تھا تم بہترین امت ہو اخرجت للناس
جیسے مفسر قرآن علامہ شیخ محسن حفظہ اللہ کی اس بیٹے میں یہ اخرجت للناس کو اس امت کو نکالی گئی اصلاح امت ہے، اصلاح امت ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ تعمرون، یہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر۔ مسلمان کا یہ مقام تھا، ایک امت کا نام دیا تھا، لیکن آج دنیا میں رسوا ہو گئے ہیں، آج دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خلاصتاً 5 مراکز کا قائم کرنا اور ان کی یونٹ ہمارے اپنے دائرے میں اپنے ایریا میں قائم جب تک نہ کریں اس وقت تک ہماری بھی حالت ہے 70 سال ہو کر ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہمارے حقوق نہیں ہے، ہمارے کوئی تشخص نہیں ہے، ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری آواز میں توانائی نہیں ہے، ہمارے سننے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اسی ایک وجہ ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مراکز 5 ہے قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے عقیدتی مرکز کے لیے عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ محور عقیدہ اصول دین میں محور عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ نمبر 2 عقیدہ مرکز رہنما و رہبری نبوت و رسالت ہے، اس کی شاخیں نیچے رکھا جائے۔ پھر ائمہ کا کہا جاتے ہیں، مراجع کا کہا جاتے ہیں، یہ سلسلہ جو رہبری کا رہنما شناسی ہے، پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم شروع نبوت نے جو کیا یہ نہیں ہے۔ رہنما شناسی کا ایک سلسلہ ہے، یہ نبوت سے نیچے تک اس کی جڑیں ہیں۔ عزیزان محترم، رہنما شناسی کے لیے نبوت کے بعد امامت ہے، اس کے بعد اجتہاد ہے، اس کے بعد علماء ہے۔ مقامی طور پر بھی جب تک ہم مقامی قیادت اور رہبر جو ہمارے پیشوا ہے، جو ہمارے سفر سے جب تک ان کے ہاتھ کو ہم مضبوط نہیں کریں گے ہم ہر ہوا کے شکار ہوں۔ یہ ضروری ہے، یہ نبوت کا عقیدہ رکھنے والا اگر آپ شخصی طور پر پیشوائی طور پر سربراہی طور پر عقیدہ رکھتے ہیں، مرکز قیادت مرکز رہبری کے اصول کو دل میں رکھا ہوگا، ان کے ہاتھ بازو بن کر ہمیں مضبوط کرنا ہوگا کہ جیسے ہماری کوئی آواز آئے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2 اگر نمبر 3 دین ہمارے لیے مشہور تصویری مرکز ہے، دین ہونا چاہیے۔ بے دین ہو اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ دین ہمارا عقیدہ ہے، دین محور ہونا چاہیے، دین کو ہمیشہ دین میں داخل ہو کر ہمارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارے یہاں پر دین کے حوالے سے دین کے جو مشرکات ہیں ان کے حوالے سے کھلواڑ کھیلے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی عوامی رجحانات ہے؟ مرکز سے چنے کے خطاب میں اتنے مذہبی بیانات اور انہیں کرنے کے باوجود ناموس کو جو ہمارا عقیدہ ہے پردے کے خلاف ہو جائے، کہاں ہے؟ آپ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہوگا۔ جب ہمارے لیے دین رہبری ختم ہو جائے وہاں پر بے دینی کا دور اور وہاں پر بے دینی کی حکمرانی ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 4 قرآن نصابی تعلیم۔ آج آپ دیکھیں ہم اسکول میں رہتے ہیں لیکن ہماری نصابی کتابوں میں دیکھیں کیا سے کیا ہمارے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، کیا سے کیا سازشیں چل رہی ہے، کیا یہ پڑھانی چاہیے؟ آدم کی یہاں پر جب نصاب قرآن سب کا ایک ہے تو نظام تعلیم و نظام تربیت بھی ایسا ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ کہاں سے نکلا؟ آپ 11ویں جماعت کی اسلامیہ میں دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد یہ وقت ہم سب احترام کرنا چاہیے، یہی اتحاد کا پیغام ہے۔ اسی لیے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ کا مذاکر۔ آپ کے بچوں کو یہ پڑھائے جا رہے ہیں، ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اصحاب اپنے مقام پر اپنے مرتبے پر رہ کر ہم مانتے ہیں، لیکن جو 1400 سالوں سے ہماری تعلیمات کا نصاب کا حصہ ہے، کوئی اضافی جو ہمارے عقیدہ سے ٹکراؤ ہم ایسے کو پردہ نہیں کر سکتے۔
آج کتابوں میں دیکھیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہیں. قرآن رحمت ہونا چاہیے، قرآن جو ہمیں رسول حیات دیتا ہے. اور آخری ہے کعبہ جو ہمارے لیے مکانی مرکز، مسجد جامع مسجد مکانی یونٹ، اس کے احترام کرنا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. اس کا احترام ہوگا تقدسوں کے صرف نماز پڑھ کے نکل جانے سے مضبوط نہیں ہے. 5 وقت کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا خدا نے حکم کیوں دیا؟ کیا خدا ایک ہی طرف میں ہے؟ نہیں، خدا یہ دکھانا چاہتا ہے مسلمانوں دنیا کفر شرک کے مقابلے میں 5 وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، لیکن مرکزی تصور کو سامنے رکھ کر کعبہ کی طرف رخ کر کے کہیں اور اگر ٹیڑھ ہو جائے تمہاری نماز قبول نہیں ہے. از نظر مرکز مکانی کا تصور ذہن میں رکھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. اللہ کے لیے حکم دیتا ہے. اور یہ وجہ بشر المسجد الحرام سے مراد کیا ہے؟ مسجد میں آ جائیں، مسجد میں کوئی پروگرام ہو جائے، علماء کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے، مرکز کی طرف سے کوئی اعلان ہو جائے، ساتھ دینے کے لگے تیار ہے تو پھر نماز کا فائدہ ہے، جانے کی طرف رخ کرنے کا فائدہ ہے. یہ تو شب اور جا کر جانے کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن جس کو اپنے مرکز کے تصور نہیں ہے، مرکز سے محبت نہیں ہے، وہ سب سے محبت کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے رسول حیات قرآن مجید میں اختلاف نہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا امر اللہ ہے ولا تفرقوا نہی اللہ ہے. واعتصموا وجوب پر ہے، شرائط بھی ہے، لیکن ولا تفرقوا نہی پر ہے. جو حرمت کا دلالت کرتے ہیں ان کو ہمیں سامنے رکھ کر ان تمام چیزوں کو ہمیں اتفاق و اتحاد سے جو ہمارے مراکز سے اس سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہوگا تو ہمارا مقام ملے گا، ہمارے حقوق ملیں گے. ایسا نہ ہو تو صرف یہاں پر ایک قسم کا تعریف کے مثال شعروں کے اشارے تقریروں کے کناروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ نہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہے. یہ تو ہمارے سب سے جوانا آواز ہے. تو شیخ صاحب کے اعلان کے بعد ایک بڑی تعلیمی ادارے کے اس سیمینار کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پر آنا اس کی بے شرمی ہے. صدر پاکستان بنے ہیں تو ان کو بھی کم از کم مملکت کے سربراہ ہونے کے لحاظ سے ہمارے یہاں کے ہم واقعاً لیکن صدر کے کہنے پر نہیں، ریاست کو جب خطرہ نہ ہو تو ہم کسی صدر وزرام کو نہیں مانیں گے، لیکن ہمارے مرکزی قیادت اگر اعلان کر دے ہزاروں ہمارے جان قربان کرنے والے جوان ہم تیار ہیں. اس کی آواز کو اگر اہمیت نہیں دو گے ادارے، اگر انتظامیہ، تو پھر آپ بھی ہمیں شکوہ نہ کرنا پھر ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے کسی قسم کا شائستہ قسم کی امان نہیں ہوگی. ہم جو سنانے والے ہیں ان کو پہلے، سننے والوں کو قومی اصول، مذہبی معاملات اور اخلاقی بات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے اللہ. السلام علیکم.